قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سربراہی میں شروع ہوا تو اپوزیشن کے 176 سے زائد ارکان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جاتی ہے۔ عمومی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل 5(1) ہے۔ آرٹیکل 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is a basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی میں ہونے والے ہنگامہ خیز اجلاس میں وزیر قانون فواد چودھری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 7 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ایک روز بعد 8 مارچ کو وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے اسپیکر صاحب۔ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں۔ جناب اسپیکر اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری آشق عاقبت سوار چلے۔ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ مترادف ہے یا نہیں ہے۔ پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں۔ وفاقی وزیر کے اظہار خیال کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت کسی بھی غیر ملکی طاقت کے کہنے پر حکومت تبدیل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اپوزیشن کی 8 مارچ کو وزیراعظم کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین سے انحراف قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا جاتا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد مسترد کیے جانے کے بعد قوم سے مختصر خطاب میں عمران خان نے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز بھیج دی ہے، قوم اگلے الیکشن کی تیاری کرے۔ وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے بعد صدر مملکت نے وزیراعظم کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ صدر کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی اور آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد اسمبلی میں ہی اپنا اجلاس منعقد کر لیا اور سابقہ اسپیکر ایاز صادق کو اسپیکر بنا کر عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی، جس میں عمران خان کے خلاف 197 ووٹ پڑے۔ منحرف ارکان نے بھی عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ کل اگر بتا دیتا تو اپوزیشن کو آج دھچکا نہیں لگتا۔ کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو آپ سب
मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जब मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जानिब से अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को बगैर वोटों के मुस्तरद किए जाने के बाद पैदा होने वाले सियासी सूरत हाल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रियासती ओहदेदारों को किसी भी मावराए आइन इकदाम से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न होने की अज खुद नोटिस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 1 बजे अज खुद नोटिस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट बार, सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं।